کیا اس بات میں کوئی مذائقہ ہے کہ جس عالم کی بات پسند ہو اس کی سنی جائے، یعنی پک اینڈ چوز کیا جائے، اور مختلف علماء کی مختلف باتیں ہیں، تو چنانچہ کیا ہم ہر ایک کسی ایک کو فالو کرنے کے پابند ہیں یا ہم اس میں پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں؟ یہی صحیح طریقہ ہے. یعنی اس وقت جتنے بھی علماء ہیں یا اس سے پہلے جتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں وہ سب عام انسان ہی تھے. ان پر کوئی وحی نہیں آتی، انہیں کوئی الہام نہیں ہوتا، مجھے بھی نہیں ہوتا. ہم تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق کرنے کے بعد دلائل سے اپنی بات بیان کر دیتے ہیں. آخری اتھارٹی مذہب کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کو خدا نے اس کام پر مامور کیا تھا. ان کے بعد کسی شخص کی خواہ وہ بڑے سے بڑا عالم ہو یا بڑے سے بڑا امام ہو، یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ لوگ صرف اس کی پیروی کریں. ہر آدمی کو دین کے معاملے میں ضروری علم حاصل کرنا چاہیے، اور جب اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو جس طریقے سے آپ باقی علوم میں ان علوم کے ماہرین سے بات کرتے ہیں یہاں بھی بات کر لیں. اس میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایک معاملے میں میری کوئی بات زیادہ بہتر محسوس ہو، اس کو اختیار کر لیجئے. کسی دوسرے معاملے میں کسی دوسرے اہل علم کی کوئی بات زیادہ آپ کو بہتر محسوس ہو، اس کو قبول کر لیجئے. یہ طریقہ نہ دین میں بنیاد بنایا گیا ہے، نہ علم اور عقل اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ پیغمبر کے سوا کسی کو یہ حیثیت دے دی جائے کہ ہم صرف اسی کی بات مانیں گے. یہ تو اپنے آپ کو دوسروں کا گرو رکھنا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ مسلمانوں کے انحطاط اور زوال کا جو سب سے بڑا باعث ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اندر محکومی کی ذہنیت پیدا ہو گئی. یعنی انہوں نے ایک لمبے عرصے تک، کم و بیش 1200 سال تک سیاست میں بادشاہوں کو برداشت کیا ہے. چنانچہ وہاں تو کوئی سوال نہیں ہے کہ آپ گفتگو کر سکیں، بات کر سکیں، تنقید کر سکیں، اپنا نقطہ نظر واضح کر سکیں. تو ان کو محکومی بن کے رہنا پڑا ہے. وہ اپنی اصلاح کے لیے گئے ہیں اور انہوں نے خانقاہوں میں اچھے نیک لوگوں کے پاس جا کے تربیت پانا چاہی، تو انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ تمہاری تربیت اس وقت کریں گے جب مرید بنو گے. یعنی وہاں بھی اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ اپنی تربیت علم اور عقل کی روشنی میں بھی پا سکتے ہیں. اور جب وہ کسی دین کے عالم کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ نہیں، تمہیں تو کسی ایک امام کی تقلید کرنی پڑے گی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مسلمانوں کے اندر علم، تحقیق، سوال، جستجو یہ کم و بیش ختم ہو کے رہ گئی. تو میں تو یہ گزارش کروں گا کہ ہر شخص کو زندہ اور بیدار ہونا چاہیے. کوئی شخص بھی ہم میں سے کوئی بھی یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ یہ خیال کرے کہ اس کی بات آخری سچ ہے. ہم آپ کو اپنی تحقیق سے مطلع کر دیتے ہیں، اس کے دلائل دے دیتے ہیں. آپ کا حق ہے کہ ہم سے دلائل پوچھیں، اور دلیل کی بنیاد پر جو بات آپ کو قابل قبول نظر آئے اس کو آپ قبول کریں. ہر عالم کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے پیروکاروں کو بھی، اگرچہ مجھے پیروکار کا لفظ بھی بہت ناپسند ہے، جو لوگ بھی اس کی بات سنتے ہیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ میں پیغمبر نہیں ہوں، میری بات غلط ہو سکتی ہے، مجھے تحقیق میں غلطی لگ سکتی ہے. اپنے دل کے دروازے مت بند کرو اور میری بات بھی سنو اور دوسرے اہل علم کی بات بھی سنو. پھر جو بات تمہیں زیادہ معقول نظر آئے، جو تمہارے دل و دماغ کو زیادہ اپیل کرے، جس کی بنیاد تمہیں زیادہ بہتر محسوس ہو، اس کو قبول کریں. اس پر عام طور سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو پک اینڈ چوز کرنے کا موقع دے دیں اور ان کو یہ موقع دے دیں کہ وہ مختلف جو آراء ہیں ان میں سے خود سلیکٹ کریں، تو لوگ جو ان کو پسند آئے گی، جو ان کو آسان لگے گی، وہ سلیکٹ کریں گے اور اس سے انتشار پیدا ہوگا. تو اس کے نتیجے میں وہ یہ اپنے حلقے کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو ایک ہی فکر کا پابند ہو کے رہنا چاہیے. یہ دیکھیے اس سوال کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے. یعنی کچھ لوگ ہیں وہ آسمان سے مامور ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کو اجازت دینی ہے. سوال یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے اجازت دے دیں، آپ کی کیا حیثیت ہے. یہ اجازت خدا اور خدا کا پیغمبر دے چکا ہے. انہوں نے صاف صاف طریقے سے اپنی کتاب میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، اب لوگوں کا کام ہے کہ وہ دلیل کی بنیاد پر جس چیز کو چاہیں قبول کریں. اس میں بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خاص طبقہ ہے، اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ لوگوں کو کس چیز کی اجازت دینی ہے اور کس چیز کی اجازت نہیں دینی. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو مذہب کے اندر سوال پوچھنے کا معاملہ ہے. قرآن مجید تو اپنے میسج کے بارے میں جو ساری دنیا کے لیے ہے یہ کہتا ہے کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر.
ہم نے انسان کو آزادی دی ہے، ان میں سے جس کا جی چاہے ایمان قبول کرے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو یہ انسان کا بنیادی حق ہے، یہ اس سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، اسی کو فیصلہ کرنا ہے۔ اور آپ جو لوگوں کو تلقین کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ آپ فیصلہ خواہش کی بنیاد پر نہ کیجیے، دلیل کی بنیاد پر کیجیے۔ ہمیں لوگوں کو صرف یہ ایجوکیٹ کرنا ہے، لیکن خدا لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے کا حق دے چکا ہے، تو میں اس حق کو آپ سے واپس نہیں لے سکتا اور کوئی دوسرا بھی نہیں لے سکتا۔ اس وجہ سے کسی کو یہ کہنے کا بھی حق نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے اجازت دے دیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ اجازت دینے کے لیے آپ کے پاس کیا اختیار نامہ ہے، وہ دکھا دیجیے۔ آپ کے پاس بھی وہی اصول ہے کہ آپ نے جس چیز کو صحیح سمجھا اس کو قبول کیا، لوگوں کے پاس بھی یہی ہے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ، اتنا فہم دے رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ سنجیدگی کے ساتھ صحیح بات کو جاننا چاہیں گے تو اس کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے، اور لوگوں کے فہم اور فکر پر اعتماد کرنا چاہیے۔